بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نصیبو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماسٹر سر کھجا رہا تھا۔ وہ بے حد خوف زدہ تھا، لیکن اس طرح بین کرنے پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ اگر خوف کا یہ عالم نہ ہوتا تو وہ بے تحاشا کہے لگاتا۔ اس عجیب و غریب مخلوق کو وہ آج تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ روتے روتے وہ ایک دم چپ ہو گیا اور آنسو بھری آنکھوں سے ماسٹر کو دیکھنے لگا۔ بولو نا پیری بالما، کیا مل گیا تمہیں میرے جی کو جلا کے؟ میں سخت شرمندہ ہوں استاد، معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ ماسٹر نے گھگھیائے ہوئے کہا۔ الہی توبہ، الہی توبہ، کفر بک رہے ہو، توبہ توبہ، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ ہائے ہائے، ایسی کفر کی بات! میاں، معاف کرنے والا تو وہ پاک پروردگار ہے، میں وہ کام کیسے کروں گی جو اس کے ہیں؟ ہائے، مولا نے اپنے بندوں کو یہ حق نہیں دیا۔ ہم مٹی کے پتلے، بھلا ہم معاف کرنے کی طاقت کہاں رکھتے ہیں؟ نہیں میاں نہیں، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ ہم تو مال کھرا دام کھرے کے قائل ہیں۔ کپڑے اتار دو، جلدی کرو، ورنہ… نصیبو خاموش ہو گیا۔ معاف کر دو استاد، بس ایک بار معاف کر دو۔ ارے توبہ توبہ، مس نازنین، اری او ماں جبیں، ذرا جلدی سے آؤ، میری بچیو، آؤ دیکھو یہ مردود کیا کہہ رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ دو بدروحیں ایک اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوئیں۔ یہ بھی دیکھنے کی چیزیں تھیں۔ پہلوانوں جیسے کثرتی بدن، لمبے لمبے بال جن کی 2 چوٹیاں گندی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک غرارہ پہنے ہوئے تھی، دوسری ساڑی لپیٹے ہوئے تھی۔ چوڑے چوڑے چہروں کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ ماسٹر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو تو بوا اس ببوئے کو، میں نے کہا کپڑے اتار دے تو شرما رہا ہے۔ نصیبو نے کہا۔ گھبرا رہا ہوگا خالہ بی بی، نازنین نے دانتوں تلے انگلی دبا کر کہا۔ چھیڑ چھاڑ کرو ذرا، دل لگی کرو، دیکھیں تو کیسے دمخم ہیں۔ گبرو جوان ہے، دمخم بھی خوب ہیں۔ آؤ ری، جلدی کرو۔ معاف کر دے نصیبو، خدا کے لیے معاف کر دے۔ ماسٹر کی آواز دہشت سے کپ کپا رہی تھی۔ ڈرو نہ میری جان، آگے آؤ، ذرا جان دکھاؤ۔ نصیبو، میں تیرا غلام ہوں، لیکن مجھے مجبور نہ کر، میں اس قدر بزدل بھی نہیں ہوں۔ ماسٹر کی آواز غراہٹ میں بدل گئی۔ اے جیتے رہو، کلیجے میں ٹھنڈک پڑی۔ مرد کی زبان میں بولے تو… میاں، ہم تو ٹارزن کی طرح دھاڑے بھی ماریں تو لوگ ہنسیں گے، تمہاری بات ہی کیا ہے؟ چلو ری لڑکیوں، دور کیوں کھڑی ہو؟ اور دونوں بلائیں ماسٹر کی طرف بڑھنے لگیں۔ ماسٹر پوزیشن لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجبوری تھی۔ وہ بہترین باکسر تھا اور فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر نصیبوں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو پھر مجبوراً ان سے جنگ کرے گا۔ ہائے ہائے، ہم ہیجڑوں پر گھونسا اٹھاؤ بھیا، کس دل سے مارو گے ہمیں؟ شرم نہ آئے گی تمہیں؟ ہاتھ نہ دکھیں گے تمہارے؟ مس نازنین نے کہا، جو انتہائی کری شکل کی تھی۔ خالہ بی بی، بے تال مارو گی انہیں، ہیں تو بڑے سلونے۔ نازنین نے کہا۔ آئے ہاں رے ہاں، ٹھیک کہا تو نے، ماں جبیں ڈھول اٹھالا نگوڑی ماری۔ نصیبوں نے کہا، اور ماں جبیں اسی دروازے سے اندر داخل ہو گیا جس سے آیا تھا۔ میری درخواست ہے نصیبو، یہ کھیل مت کھیلو۔ مجھے اپنی غلطی پر شرمندگی ہے، لیکن میں بھی گرا پڑا آدمی نہیں ہوں۔ ماسٹر نے کہا۔ خون بڑھ رہا ہے رسیا یہ باتیں سن سن کر۔ بولتے رہو، مرد بنایا ہے اللہ نے تمہیں، جو دل چاہے کرو، جو دل چاہے کہو، کون روکے گا؟ نصیبو بولا۔ اس دوران ماں جبیں ڈھول لے آیا اور نصیبو ڈھول لے کر فرش پر بیٹھ گیا، اور پھر ڈھول کی آواز کمرے میں ابھرنے لگی اور وہ دونوں کمر پر ہاتھ رکھ کر ٹھمکے لگانے لگے۔ ماسٹر پر ہیجانی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ متوحش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈھول کی آواز کی دھمک اس کے ذہن پر ہتھوڑوں کی مانند برس رہی تھی۔ دفعتاً اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ڈھول پر مخصوص تھاپ پڑی اور ماسٹر دروازہ کھولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر رک گیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا اور اب وہ کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا اور چہرہ گہرا سرخ ہو گیا تھا۔
خوف کی لہریں اس کے رگو پے میں دوڑ رہی تھیں۔ رقص کرنے والے ہیجڑے بڑے اطمینان سے ناچ رہے تھے۔ ان کی عامیانہ حرکتیں بے حد مضحکہ خیز تھیں۔ اور پھر وہ ماسٹر کے نزدیک آ گئے۔ ماسٹر دروازے سے چپک گیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے تیار تھا کہ اگر وہ کوئی حرکت کریں تو ان سے اپنا تحفظ کرے۔ دونوں ہیجڑے کمر لچکا کر رقص کے ایک پوز میں دوہرے ہوئے، لیکن ان کی ٹانگیں چل گئیں اور ماسٹر کے حلق سے کری چیخ نکل گئی۔ دونوں نے اس کی پنڈلیوں میں بھرپور ٹھوکریں ماری تھیں۔ سور کے بچوں، سور کی بچیوں، ماسٹر کراہتا ہوا بولا، اور پھر اس نے قمیض کے نیچے سے چاقو نکال لیا۔ چاقو دیکھ کر نصیبوں نے زور زور سے ڈھول بجانا شروع کر دیا، اور ہیجڑوں کے رقص کی رفتار تیز ہوتی گئی تھی، لیکن ان کے چہروں پر چاقو دیکھ کر کوئی خاص تغیر رونما نہیں ہوا تھا۔ نواب عزیز الدین خان خاندانی نواب تھے، گو ریاستیں نہ رہی تھیں، لیکن عزیز الدین خان کے اجداد ان نوابوں میں سے نہ تھے جو لکیر کے فقیر ہوتے تھے اور صرف زمینوں اور جائیدادوں کے بل پر نوابی کرتے تھے، مصائب پالتے تھے اور بٹیریں لڑاتے تھے۔ ان لوگوں نے شاید ابتدا ہی سے آنے والے وقت کی تصویر دیکھ لی تھی اور مستقبل کے انتظامات شروع کر دیے تھے۔ ان کے کاروبار بہت سے ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے اور اصل آمدنی وہیں سے تھی۔ ہاں، اس آمدنی میں سے جائیدادیں اور بڑھ گئی تھیں اور وہ نواب کہلانے میں حق بجانب تھے۔ چنانچہ جب جاگیریں ختم ہوئیں تو سب سے مطمئن خاندان نواب عزیز الدین کا تھا۔ وہ آہیں بھرنے اور آنسو بہانے والوں میں شامل نہ ہوئے، بلکہ شان نوابی کچھ اور بڑھ گئی۔ گردن اٹھا کر خود کو نواب کہلاتے رہے۔ انہیں حکومت سے ملنے والے وظیفوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حالات بدلتے رہے، جغرافیائی کیفیتیں بدل گئیں۔ عزیز الدین خان کے ایک بڑے بھائی تمیز الدین خان اپنا حصہ وصول کر کے نیروبی چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ خاندان کے بیشتر لوگوں کو انہوں نے نیروبی بلا کر اپنے ہیروں کے کاروبار میں شامل کر لیا اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگے۔ دوسری طرف نواب عزیز الدین خان بھی کم نہ تھے۔ انہوں نے بھی کاروبار کو خوب ترقی دی اور عیش و عشرت کے گہوارے میں جھولنے لگے۔ خاندان کی 2 لڑکیاں دونوں بھائیوں کے لیے نامزد تھیں، لیکن تھوڑے دن بعد نیروبی سے اطلاع ملی کہ تمیز الدین خان صاحب نے ایک انگریز خاتون سے شادی رچا لی ہے۔ والدین تو حیات نہ تھے، لیکن دوسرے بہت سے بزرگ زندہ تھے۔ خوب لے دے ہوئی نامزد خاتون نے چوڑیاں پیس کر پڑیا بنا لی کہ بس اب زندگی بیکار ہے۔ خود عزیز الدین صاحب نیروبی گئے تاکہ اس واقعے کی تصدیق کریں، اور بات سچ تھی۔ گوری میم صاحب نے غرارہ پہن کر جیٹھ جی کو جھک کر سلام کیا۔ تمیز الدین خان نے بتایا کہ وہ اب جوزیفائن سے عابدہ بیگم بن گئی ہیں، لیکن عزیز الدین خان نہ پسیجے۔ ہوٹل میں قیام کیا اور بھائی کو وہیں طلب کر لیا۔ دونوں میں کچھ ایسی گفتگو ہوئی۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ گھر واپس جا کر گھر والوں کو یہ جھوٹی خبر سناؤں گا۔ ان سے کہوں گا کہ تمیز الدین خان پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ ہمارے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ اسی طرح ہمیں بدنام کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ مگر تمیز الدین خان، میں نے جو کچھ دیکھا اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش کہاں رہ گئی؟ مگر بھائی جان، تمیز الدین خان نے کہا، تمہاری حقلاہٹ تمہارے جرم کا مظہر ہے۔ تمیز الدین خان، تم نے یہ نہیں سوچا کہ ثریا بیگم تمہارے نام پر بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہاں اس خبر سے جو حالات ہوئے ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس یوں سمجھ لو کہ سارا خاندان تمہارے خلاف ہو گیا ہے۔ بھائی جان، حالات ایسے ہی ہو گئے تھے کہ میں یہ شادی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نہیں مانتا، کون سی ایسی بات تھی سوائے اس کے کہ تم نے خاندان کے نام کو سیاہی لگائی؟ میں جو کچھ کر چکا ہوں بھائی جان، اس پر نادم ہوں۔ خدا کے لیے آپ مجھے ایڈجسٹ کر لیں، میں یہ ہمت نہیں کر سکتا تمیز الدین خان۔ ہاں، اگر تم خاندان کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو جو نادانی کر بیٹھے ہو اس سے نجات حاصل کر لو۔ کیا مطلب؟ تمیز الدین خان دہشت زدہ انداز میں بولے۔ وہی جو تم سمجھ رہے ہو، نواب عزیز الدین نے سرد لہجے میں کہا۔ یعنی تمیز الدین خان کی سانس پھول رہی تھی۔ ہاں، اسے طلاق دے دو۔ نہیں بھائی جان، یہ ناممکن ہے۔ تو پھر تمہیں سارے خاندان سے جدا ہونا پڑے گا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ اگر چاہیں تو میرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، تمیز الدین خان نے کہا۔ مثلاً آپ دوسروں کو راضی کر لیں، اگر آپ کوشش کریں تو میرے لیے جگہ بن سکتی ہے، تمیز الدین نے کہا۔ نہیں تمیز الدین خان، تم مجھے سرخرو کرتے تو میں بڑے فخر سے واپس جاتا۔
لیکن اب میں واپس جا کر صرف ایک اطلاع دے سکتا ہوں کہ جو سنا گیا ہے سچ ہے۔ بہرحال بھائی جان، میں نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کیا ہے، اس نے میرے لیے مذہب چھوڑ دیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن میں تم سے خاندان کے سارے ناطے توڑ کر جا رہا ہوں۔ آئندہ ہم میں سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہوگا، کوئی رعایت نہیں ہوگی بھائی جان۔ ممکن نہیں ہے، مزید کیا عرض کر سکتا ہوں، تمیز الدین خان نے کہا، اور نواب عزیز الدین خان وہاں سے واپس آ گئے۔ انہوں نے افسردہ لہجے میں لوگوں کو اطلاع دی کہ خبر سچ ہے۔ ثریا بیگم نے چوڑیاں کھانے کا ارادہ ترک کر کے شریف الدین خان سے شادی کر لی۔ دوسری خاتون سے نواب عزیز الدین نے فوراً شادی کر لی تھی تاکہ کم از کم ان کی پوزیشن خراب نہ رہے۔ شادی ہو گئی، ماہ و سال گزرتے رہے، حتیٰ کہ 10 سال گزر گئے اور نواب عزیز الدین کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کون سا ڈاکٹر ایسا تھا جسے چھوڑا گیا ہو؟ ہر قسم کے حکیم، تعویذ، گنڈے، مولوی، مزار آزما لیے گئے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ نواب عزیز الدین خان اپنے لا ولد ہونے پر بہت افسردہ رہتے تھے۔ پھر چھوٹے میاں نے آ کر بتایا کہ ایک مزار ایسا ہے جہاں سے ہر نامراد بامراد لوٹتا ہے۔ چنانچہ نواب عزیز الدین خان نے وہاں کا دورہ کرنا منظور کر لیا۔ تنہائی میں جب بھی بیگم کے ساتھ ہوتے تو اس موضوع پر اکثر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ ابتدا ہی سے میاں بیوی میں اختلاف تھا۔ بیگم صاحبہ کہتی تھیں کہ مجھے بیٹی درکار ہے، اور نواب صاحب کہتے تھے کہ خاندان کا نام روشن کرنے کے لیے بیٹا ضروری ہے۔ بیٹی اور بیٹے کا جھگڑا چل رہا تھا، لیکن نہ تو بیٹی وجود میں آئی اور نہ ہی بیٹا۔ سال پہ سال گزرتے رہے، تاہم ذہنوں میں اب بھی وہی طلب باقی تھی۔ چنانچہ جب بزرگ کے دربار پر بیگم نے دعا مانگی تو ان کی طلب میں بیٹی شامل تھی، اور نواب صاحب نے گڑ گڑا کر بیٹا مانگا۔ ظاہر ہے بزرگ بھی چکر میں پڑ گئے ہوں گے کہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بہر صورت انہوں نے دعا تو ضرور کی ہوگی، کیونکہ بزرگ کی دعائیں کچھ عرصے کے بعد ہی بارآور ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد بیگم صاحبہ کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی، اور یہ گڑبڑ ایک عجیب سے بانگڑو کی شکل میں نمودار ہوئی۔ اس بانگڑو کو دیکھ کر نواب صاحب اور بیگم صاحبہ حیران رہ گئے تھے۔ وہ نہ لڑکی تھی نہ لڑکا، دونوں کی دعائیں گڑبڑ ہو گئی تھیں، اور فرشتوں نے الجھ کر ایک عجیب و غریب شے تخلیق کر ڈالی تھی، اور یہ عجیب و غریب شے دنیا میں آ گئی۔ جس دایا نے بچے کی ولادت کروائی تھی اسے بے شمار دولت دے کر اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور بیگم صاحبہ کے کمرے پر پہرے لگا دیے گئے۔ صرف دایا کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ خاندان والوں سے یہی کہہ دیا گیا تھا کہ بزرگ نے بشارت دی ہے کہ بچے کو طویل عرصے تک لوگوں سے چھپایا جائے، کیونکہ اتنے عرصے کے بعد ولادت ہوئی ہے، اس لیے کچھ ضروری پرہیز کرنے ہیں۔ خاندان والے خود تہمات پسند تھے، چنانچہ کسی نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس عجیب و غریب شے کو چھپانے کی کوشش کی جاتی رہی تھی، اور یہی ہوا۔ پچھلی بار اس وقت سہیل کی رونمائی ہوئی تھی جب وہ 3 سال کے تھے۔ خاندان میں ایک بہت بڑی تقریب منائی گئی، اور اس تقریب میں سہیل کو لوگوں نے لاکھوں روپے کے تحائف پیش کیے۔ چھوٹا سا خوبصورت بچہ ہر ایک کی نگاہ کا مرکز تھا۔ نام سہیل تھا اور صنف لڑکا۔ کم از کم نواب صاحب نے اپنے لواحقین میں یہی مشہور کیا تھا، اور لوگوں کو اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی آر نہ رہی۔ البتہ سہیل میاں کی پرورش اسی خفیہ انداز میں ہوتی رہی۔ نواب صاحب نے اپنے طور پر بہت سے لوگوں سے مشورے کیے، غیر ممالک میں بھی گئے۔ سہیل میاں کو بھی 1-2 بار باہر لے جایا گیا، لیکن بیرونی ڈاکٹر بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکے، اور نتیجہ وہی 0 کا 0 رہا۔ سہیل میاں مردوں کی طرح پرورش پانے لگے، پھر حالات بدل گئے۔ نواب عزیز الدین کو نقل وطن کر کے اصلی وطن میں آنا پڑا، جو ان کا اپنا اصلی وطن تھا، لیکن سارا خاندان ان کے ساتھ ہی آیا تھا، اور یہاں بھی وہی فضا برقرار تھی۔ سہیل میاں جب نوجوانی کی عمر کو چھونے لگے تو ان کی مسیں بھیگیں، پھر شیو کے بال آئے، اور کسی بھی ذہن میں کوئی بھی سوال نہ جاگا، کوئی تصور نہ جاگا۔ البتہ خود سہیل میاں عجیب و غریب کیفیات کا شکار تھے۔ وہ اپنی ذات میں الجھ گئے تھے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خود کو کیا کہیں۔ 17 سال کی عمر میں ان پر جنون کے دورے پڑنے لگے۔ پاگلوں کی طرح گفتگو کرتے، یہ گفتگو بے ربط ہوتی،
اور نواب عزیز الدین خان اور ان کی بیگم اس بات پر ہی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس گفتگو کے دوران سہیل میاں اپنی اصلیت اگل پڑنے پر آمادہ نہ ہو جاتے تھے، لیکن یہ صورتحال جاری رہی۔ سہیل میاں 19 سال کی عمر تک انہی دوروں کا شکار رہے اور خفیہ ڈاکٹر علاج کرتے رہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سہیل میاں نارمل ہو گئے۔ اب ان پر دورے نہیں پڑتے تھے، سرخ و سفید رنگت تھی، حسین و جمیل چہرہ تھا، دیکھنے دکھانے سے تعلق رکھتے تھے، چہرے پر ایسا بھولپن تھا کہ نگاہ ٹھہرے تو ہٹنے کا نام نہ لے، لیکن تقدیر کی خرابی کو کیا کیا جاتا کہ وہ بیچارے مرد نہ ہونے کے باوجود مردوں کے سے انداز میں پرورش پا رہے تھے۔ البتہ اپنی ذات میں الجھ کر ان کے مشغلے کچھ بدل سے گئے تھے۔ زیادہ تر وہ گھر سے باہر رہتے تھے اور کسی کے باز پرس کرنے پر کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ وہ تو بد مزاج بھی نہیں تھے، معصوم سی فطرت تھی، زیادہ تر خاموش ہی رہا کرتے تھے۔ البتہ جب ان پر تشدد کیا جاتا تھا تو ان پر ہیجان سا طاری ہو جاتا تھا، اور والدین اپنے اس رویے پر بھی نرم ہو گئے۔ نواب عزیز الدین کو یہ احساس گھٹن کی طرح کھائے جاتا تھا کہ اگر کبھی اصلیت کھل گئی تو کیا ہوگا، لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ قدرت نے اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دی تھی جس سے سہیل میاں کی کمی پوری ہو جاتی۔ وہی آنکھوں کا تارا تھے، وہی دل کا سہارا تھے، لیکن یہ سہارا بھی عجیب تھا۔ یوں گزر رہی تھی اور اب سہیل میاں 24 سال کے ایک گبرو جوان تھے۔ نواب عزیز الدین خان کے حالات مزید بدل گئے تھے۔ ان کی حیثیت ملک کے بہت بڑے صنعت کاروں میں ہوتی تھی، دولت کی ریل پیل تھی، کسی شے کی کوئی کمی نہیں تھی، بے شمار ملازم اور بے شمار مصاحب ہمہ وقت موجود رہا کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن دل کے گوشے ویران تھے۔ جب بھی سہیل میاں کے بارے میں سوچتے دل بیٹھنے لگتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ابھی تک انہوں نے اپنی کوششیں ترک نہیں کی تھیں، اور کبھی کبھی سہیل میاں کو ڈاکٹروں کا نشانہ بننا پڑتا تھا، دوائیں کھانی پڑتی تھیں، انجیکشن لگوانے پڑتے تھے۔ چند ڈاکٹروں نے آپریشن کی تجویز پیش کی تو سہیل میاں بندوق لے کر کھڑے ہو گئے۔ مجال ہے کسی کی کوئی میرا آپریشن کرے، بس میں جو کچھ ہوں ٹھیک ہوں، بس میرے معاملے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے، اور ابا جان آپ بھی اب یہ ڈاکٹروں کا سلسلہ ترک کر دیں، جتنی ہو چکی بہت ہے، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر کوئی ڈاکٹر اس گھر میں آیا تو آپ سوچ لیں اس کی خیر نہیں، اور اس کے خون کا الزام آپ کے سر پر ہوگا۔ سہیل میاں کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر بھی ڈالیں گے، اس لیے اس کے بعد نواب عزیز الدین خان کی پھر یہ ہمت نہ ہوئی، اور نہ ہی انہوں نے سہیل میاں کے معاملات میں پھر کوئی دخل دیا۔ جب دل چاہتا گھر میں رہتے اور جب دل چاہتا گھر سے غائب ہو جاتے۔ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کئی گاڑیاں ان کے تصرف میں رہا کرتی تھیں، دولت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جتنی ضرورت ہوتی لے لیا کرتے تھے۔ سہیل میاں اس سلسلے میں بہت سی خوبیوں کے حامل تھے۔ گاڑیاں ضرور ان کے تصرف میں رہتی تھیں، لیکن دولت کے مسئلے میں انہوں نے خاصی لاپرواہی اختیار کر رکھی تھی۔ نواب عزیز الدین خان کو اس مسئلے میں کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ سہیل میاں کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ان کے اخراجات کچھ بھی نہیں تھے۔ رفتہ رفتہ یہ معمولات ان کی عادت بن گئے۔ اب نواب عزیز الدین سہیل میاں کی طرف سے خاصے لاپرواہ ہو گئے تھے، کچھ کر تو سکتے نہیں تھے، اور جو نہیں ہو سکتا تھا اس کا تردد کرنا بیکار تھا، چنانچہ انہوں نے صبر کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں سمجھا تھا۔ ان کی زندگی کی ساکن سطح میں اب کوئی رونمائی نہیں ہوئی تھی، لیکن زیادہ عرصے ایسا نہ ہو سکا۔ ایک دن انہیں نیروبی سے ایک خط ملا، اور اس خط نے بہت سی یادیں تازہ کر دیں۔ تمیز الدین کا خط تھا۔ بھائی کا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا، جسے بھول بیٹھے تھے وہ یاد آ گیا، اور دل اس بری طرح تڑپا کہ وہ بے قرار ہو گئے۔ خط کھول کر پڑھا، عجیب درد بھری تحریر تھی، جسے پڑھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ لکھا تھا، جناب قبلہ بھائی صاحب آداب، نہ جانے اب مجھے یہ الفاظ کہنے کا حق ہے یا نہیں، تاہم میرے اپنے سینے میں میرا بھائی اب بھی روز اول کی طرح زندہ ہے۔ آج بھی میرا دل چشم تصور سے اس کی صورت دیکھتا ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسے مجھ سے جدا ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ بھائی صاحب، ممکن ہے آپ نے میرا خیال اپنے دل سے نکال پھینکا ہو، لیکن میں نہ تو آپ کا خیال دل سے نکال سکا ہوں، اور نہ ہی کبھی یہ سوچ سکا ہوں کہ آپ مجھ سے ہمیشہ دور رہیں گے۔
زندگی لاکھوں کروٹیں بدل چکی ہے، ایسے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جو ہے سو موجود ہے۔ وہ محبتیں فنا نہیں ہو سکتیں جو خدا نے ہمارے سینے میں جاگزیں کی ہیں۔ آپ کا اختلاف جس سے تھا وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ایک نشانی نوشاب ہے جو میرے سینے سے لگ کر جوان ہوئی ہے۔ نوشاب آپ سب لوگوں کو اس طرح جانتی ہے جیسے آپ سب لوگوں کے درمیان رہی ہو۔ جب وہ معصوم تھی تو سوالات کرتی تھی کہ یہ سب اس سے دور کیوں ہیں، اسے ان کے پاس کیوں نہیں لے جایا جاتا۔ تب میں اسے بہلا دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ جوان ہو چکی ہے۔ اب یہ سوالات ایک ٹھوس نوعیت اختیار کر گئے ہیں۔ وہ جب شک و شبہ کی نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہے تو میں آنکھیں جھکا لیتا ہوں۔ میں اس سے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بنائے فساد وہ یا اس کی ماں تھیں۔ بھائی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نوشاب بھی آپ کے لیے اسی طرح ناقابل قبول ہے جس طرح اس کی ماں تھی؟ اگر نوشاب بھی اپنی ماں کے جرم کی شریک قرار دی جائے تو براہ کرم مجھے تحریر فرما دیں۔ میں اپنی محبت کی آگ سرد نہیں کر سکتا۔ میرا دل آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے، سو میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ ہاں، اگر نوشاب کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حق نہ ہو تو اسے میں پھر بہلا دوں گا اور وہیں چھوڑاؤں گا۔ مناسب سمجھیں تو اس پتے پر مجھے فوراً ٹیلی گرام دے دیں۔ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے میرے اس خط کا جواب نہیں دیا تب بھی میں آپ کے پاس پہنچ ہی جاؤں گا۔ ہاں، نوشاب میرے ساتھ نہیں ہوگی۔ آپ کا بھائی تمیز الدین خان۔ خط کیا تھا؟ تیر تھے جو سینے کے پار ہو رہے تھے۔ عزیز الدین خان پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ بیٹے کی طرف سے دل دکھا ہوا تھا، دلدار کوئی بھی نہیں تھا۔ دولت کی ریل پیل ضرور تھی، لیکن دولت سارے مسائل حل نہیں کر دیتی۔ جو لوگ دولت کے بل پر اپنا ماضی اور اپنا حال بھول گئے ہیں، وہ کتنی بڑی بھول پر ہیں، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ نواب عزیز الدین خان بھی اس وقت یہی سوچ رہے تھے، اور پھر بے قرار ہو کر انہوں نے ایک ٹیلی گرام کر دیا، تمیز الدین نوشاب کو ضرور لائیں۔ جواب میں انہیں بہت مختصر وقت میں تمیز الدین کا ٹیلی گرام مل گیا۔ وہ آ رہے تھے۔ نواب عزیز الدین خان کی زندگی میں گویا ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا تھا۔ یوں تو ہزاروں محفلیں تھیں، ہزاروں تقاریب تھیں، کبھی ان کی کوٹھی میں ہوتی اور کبھی ان کی عزیزوں کے گھروں میں محفلیں جمتیں۔ وہ ان میں شریک بھی ہوتے، لیکن یہ تقریب انوکھی تھی۔ یہ ایک طویل عرصے سے بچھڑے ہوں کے ملنے کی تقریب تھی، اور اس تقریب کی خوشی میں نواب عزیز الدین نے کوٹھی کو نہ جانے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔ چاروں طرف سجاوٹیں ہو رہی تھیں، ہر چیز میں ایک ندرت پیدا کی جا رہی تھی۔ تمیز الدین خان کے لیے کئی کمرے درست کروا دیے گئے تھے۔ نوشاب کی عمر کا کوئی تعین نہیں تھا، اس لیے نواب صاحب اس کے سلسلے میں کچھ تذبذب کا شکار تھے۔ تاہم جو کچھ ہو رہا تھا کیا جا رہا تھا، ملازموں کو ہدایات دی جا رہی تھیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس سلسلے میں عزیز الدین خان اور ان کی بیگم تنہا تھے، یعنی ان کے بیٹے سہیل کا ان معاملات میں کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ لاؤبالی نوجوان اول تو گھر میں کم ہی رہتا تھا، اور اگر رہتا بھی تھا تو اپنے کمرے میں ہی گھسا رہتا تھا، شرمایا شرمایا سا، لجایا لجایا سا، اور عزیز الدین خان اس معاملے میں اسے بے قصور سمجھتے تھے۔ یہ سادہ لو نوجوان نہ جانے اپنی زندگی کو کہاں صرف کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کے معمولات میں دخل دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بیٹے کے دکھ سے واقف تھے، جانتے تھے کہ نوجوانی کا احساس اسے عجیب و غریب منزلوں کی جانب لے گیا ہوگا۔ وہ اپنے لیے کسی منزل کا تعین بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی کسی سے وہ کہہ سکتے تھے۔ جن لوگوں کو معلوم تھا انہیں بھی بڑی مشکلوں سے خاموش رکھا تھا، اور ہدایت کر دی گئی تھی کہ کبھی اس بات کا اظہار نہ کریں کہ انہیں سہیل کی اصلیت معلوم ہے، اور جن لوگوں کو یہ حالات معلوم تھے وہ واقعتاً خاموش تھے۔ دبی دبی زبان یا اشاروں کنایوں میں بھی کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک اہم راز سے واقف ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ واقفیت ان کی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ نواب عزیز الدین خان کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کی عزت اس طرح نیلام ہو، اور پھر نمک خوار بھی عزتوں کا نیلام پسند نہیں کرتے۔ وہ دن آ گیا جب تمیز الدین خان ایک طویل عرصے کے بعد نئی جگہ، نئے ماحول میں اپنوں کے سامنے آ رہے تھے۔ سہیل کو ان کی آمد کی اطلاع دے دی گئی تھی، اسے تمام رشتے بتا دیے گئے تھے، لیکن جواب میں اس نے لجائے ہوئے انداز میں انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، تو میں کیا کروں؟ جو آتا ہے اسے آنے دیں۔
سہیل میاں زمانے کے کچھ اخلاق و آداب بھی ہوتے ہیں۔ تمیز الدین خان تمہارے چچا ہیں، اتنے عرصے کے بعد آ رہے ہیں، کبھی انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا، بہتر یہ ہوگا کہ تم ان سے ملاقات کرو اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش کرو۔ لو، اس سے فائدہ؟ سہیل نے پوچھا۔ بیٹے، فائدہ تو ہے، اپنوں سے دور نہیں رہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ سہیل بیٹے، میں نے تم سے ایک درخواست کی تھی۔ وہ کیا؟ سہیل میاں نے پوچھا۔ یہی کہ تم بولنے کے سلسلے میں کچھ احتیاط کرو، تم تو اچھا خاصا بول لیتے ہو، پھر یہ انداز میں تبدیلی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ عزیز الدین نے پریشانی سے کہا۔ ہم کیا کریں ابو جان، ہماری عادت ہی ایسی ہے، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے دل چاہتا ہے کہ ہم کمر لچکا کر دوہرے ہو جائیں، کبھی منہ میں دوپٹہ ٹھونسنے کو جی چاہتا ہے، اور ابو جان، امی جان نے ہمارے وہ سارے کپڑے بھی چھین کر رکھ لیے جو ہم نے بڑی چاہ سے بنوائے تھے۔ کون سے کپڑے؟ عزیز الدین حیرت سے بولے۔ غرارہ سوٹ، بنارسی ساڑیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ ابو جان، کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ لباس پہنا کریں، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ سہیل نے لچکتے ہوئے کہا، اور عزیز الدین خان صاحب نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ بڑی دیر تک وہ غم میں ڈوبے رہے، پھر سرد لہجے میں بولے، سہیل بیٹے، ایسا کبھی مت سوچنا۔ کیسا ابو جان؟ یہی لباس پہننے کے بارے میں۔ یہ لباس تمہارے لیے نہیں ہے، عزیز الدین خان صاحب نے کہا۔ کیوں ابو جان؟ سہیل نے بدستور معصومیت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم لڑکے ہو۔ ہائے اللہ، جھوٹ نہ بولیے، ہم لڑکے کہاں ہیں؟ لڑکی بھی تو نہیں ہو۔ نواب عزیز الدین کسی قدر سخت لہجے میں بولے۔ ہائے اللہ، آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں؟ امی امی دیکھیے، ابو ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، سہیل نے رونے والے انداز میں کہا، اور عزیز الدین خان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بیگم صاحبہ زیادہ فاصلے پر نہ تھیں اور ان تمام حالات سے واقف تھیں، چنانچہ وہ نزدیک آ گئیں۔ نہیں سہیل بیٹے، نہیں، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ مگر امی، یہ دیکھیے نا، ابو جان کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ بس سہیل میاں، آپ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کیا کریں، آپ اپنے جن دوستوں میں مگن رہتے ہیں رہا کریں۔ ابو جان جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی پرواہ نہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں لینے ایئرپورٹ پر نہیں جائیں گے، نہ جائیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے۔ بیگم عزیز الدین نے سہیل کو پیار سے سمجھایا۔ شکریہ امی جان، شکریہ، ہمیں ان کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے مجبور تو نہیں کیا جائے گا؟ ہاں، نہیں کیا جائے گا۔ آپ اپنے ذہن پر زور نہ ڈالیں، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ میرا بیٹا جس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہے ویسے ہی گزارتا رہے، اگر یہ چچا جان کے سامنے نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ابو جان کی خواہش ہے تو ہم ایک آدھ بار ضرور ان سے ملیں گے، مگر آپ خود ان سے کہہ دیں کہ ہم زیادہ دیر ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے اپنے بھی کچھ مشاغل ہیں، کچھ مصروفیات ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی، لیکن آپ میری اس درخواست پر غور کریں گے سہیل میاں؟ کون سی درخواست امی جان؟ یہی کہ آپ ان کے ساتھ ذرا سلیقے سے بولنے کی کوشش کریں، جبکہ آپ اچھی طرح بول سکتے ہیں۔ جب آپ مردوں کی طرح بولتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں، اور یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے امی جان، ہم کوشش کریں گے۔ سہیل میاں نے اقرار کر لیا، اور پھر انہیں واپس جانے کی اجازت مل گئی اور وہ شرمائے ہوئے سے باہر نکل گئے۔ نواب عزیز الدین روحاں ہو گئے تھے، ان کے چہرے سے رنج و غم کے تاثرات عیاں تھے۔ لوگ ضروری امور کے لیے موجود تھے، اس لیے تمیز الدین خان کو رکنے کی زحمت نہ کرنا پڑی، اور وہ نواب عزیز الدین کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں بھائیوں کے ملاپ کا منظر بے حد رکت انگیز تھا۔ دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے رہے تھے، بڑی مشکل سے دونوں کو علیحدہ کیا گیا۔ چادر میں لپٹی لڑکی کو بیگم صاحبہ نے سنبھال لیا تھا۔ رشک حور تھی، مغربی ماں اور مشرقی باپ کے سنگم کا حسین امتزاج۔ رنگ و روپ ماں سے ملا تھا تو ملاحت باپ سے، دیکھنے والا نگاہ نہ ہٹا پائے، اور خوبی یہ تھی کہ آداب مشرقی تھے۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹی؟ بیگم صاحبہ نے پوچھا۔ نوشاب، جواب ملا، اور پھر ایک حسین مسکراہٹ کے ساتھ نہایت شستہ اردو میں کہا گیا، آپ مجھ سے اردو میں گفتگو کریں تائی امی۔ ارے سبحان اللہ، تم اتنی خوبصورت اردو بول لیتی ہو، اور لہجے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، میں تو بچپن سے اردو ہی بولتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کام کیا ہے تمیز الدین نے جی خوش کرنے کا۔ تو بیٹی تمہیں مذہبی آداب بھی آتے ہوں گے؟ جی ہاں، میں نماز پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، نوشاب نے جواب دیا۔
واپسی کے انتظامات ہو گئے تھے، اس لیے سب گاڑیوں کی طرف چل پڑے، اور تھوڑی دیر کے بعد عزیز الدین خان صاحب کی کوٹھی میں عید کا سا سما نظر آنے لگا۔ ملازم بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، تمام اہل خاندان جو آج بھی نواب صاحب کے ساتھ رہتے تھے خوش نظر آ رہے تھے۔ صرف سہیل میاں کی کمی تھی، وہ ان کے درمیان موجود نہیں تھا، شاید کوٹھی میں ہی موجود نہیں تھا۔ عزیز الدین خان کی نگاہیں بار بار اس کی تلاش میں اٹھ جاتی تھیں، اور پھر ایک اداس سی کیفیت ان کی آنکھوں میں تیر جاتی۔ بھائی سے دنیا جہان کی باتیں ہو رہی تھیں، مرنے والی کے لیے تعزیت کی جا چکی تھی، نوشاب آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی، غرض تمام سرگرمیاں جاری تھیں۔